for his 12 months majlis, Bar Masik, and for Marhum Muhammad Sadiq Damji of Dar es Salaam for his 40th majlis, Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على حبيب إله العالمين حافظ سره ومبلغ رسالاته الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الأول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما كافرا أو شكورا صلوا على محمد وآل محمد إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا صلوا على محمد وآل محمد. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran Majid in Surah Dahr that we have created man. Inna khalaqna al-insan min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. We have created man from a drop of sperm. Inna khalaqna al-insan min nutfatin amshaj. Why did he create a man from a drop of sperm? He says nabtalihi, so that we should test him. Nabtalihi faja'alnahu samiyan basira. And then we have given him these two powers, these two faculties, the power of hearing and the power of seeing. Faja'alnahu samiyan basira. Then Allah subhanahu wa ta'ala does not stop there. He says, then we showed him a way. Inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura. We have showed him a way. It's up to him. Either he wants to be grateful or ungrateful, thankful or unthankful. When it comes to powers or faculties given by Allah subhanahu wa ta'ala, Allah has given many powers to man, many faculties to man. The power of aqliya, which is the greatest power. Quwwat aqliya. Quwwatul ghadab, the power of becoming anger. The power of becoming angry, the power of anger. Quwwatul ghadab. Or quwwatul shahwiyah, the power of lust and desires. All these powers are not bad. If Allah subhanahu wa ta'ala gave man these powers are not bad. If man misuses it, then it becomes bad. Allah has given these powers to man. Now it's up to man how he uses this power. And you will find that from all these powers, the greatest power is the power of aql. Because in Quran Majid, in Surah Ahzab, when Allah subhanahu wa ta'ala says that inna aradna al-amanata ala samawat wal ardh wal jibal
فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. That once Allah subhanahu wa ta'ala offered a trust to the heavens. إِنَّ أَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ, to the heavens, وَالْأَرْضِ, to the earth, وَالْجِبَالِ, and to the mountains. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا. What is that amanat? What is that trust? They all refused. They said that, oh Allah, the price of this amana is very lofty. We won't be able to fulfill the responsibility. They refused this amana, to take this amana. Thus, insan went forward. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. Insan went forward, man went forward, and he said that give me this amana. I will be the bearer of this trust. I will bear this amana. Then Allah subhanahu wa ta'ala says that man took this amanat. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Although he took this amanat, but man is ignorant and he is unjust. He took this amana, and this amana is nothing but aql. The greatest power which Allah subhanahu wa ta'ala has given is the power of aql. But which aql are we talking about? The aql which is connected to divine inspiration. That aql which is linked and connected to the pinnacle of perfection. That aql we are talking about. If we have that aql, then other faculties and other powers which we are given by Allah subhanahu wa ta'ala, this should be under control of aql. It should be the power of lust, the power of desire, the power of anger, all these faculties which Allah has given us, all these powers should be under the power of aql. But which aql? The aql which is connected to divine inspiration, the aql which is connected to divine perfection. That aql we are talking about. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala has honored man when he says in Surah Bani Israel, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. In Surah Bani Israel, verse number 70, chapter number 17, that we have honored man. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. And we have carried him on the land, and we have given him authority in the sea. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. We have given him sustenance out of good things. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. And we have given him appropriate excellence over all other creatures. What does Allah mean when He says that we have given him appropriate excellence over all other creatures? Appropriate excellence, if He has given fadila, it means He has given us aql. Because compared to all other creatures don't have aql. When they were given aql, they refused. The heavens refused, the earth refused, the mountains refused. Man went forward and he said that give me this trust. Now since he has taken this trust, now he has got appropriate excellence over all other creatures. That is why in the time of our sixth holy Imam, Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq salawatullahi wa salamu alayhi, a person comes at the presence of our sixth holy Imam and he says, Yabda Rasulillah, who is superior? Who is superior? Angels or men? Who is superior? Our sixth holy Imam replied that you want to know who is superior? He says, yes. The sixth holy Imam replies that when Allah subhanahu wa ta'ala created angels, He just gave them ruh. And He did not give them these all other powers, the power of desires, the powers of shahwa. Thus angels, they do not feel thirsty, they do not feel hungry, they don't fast. Angels, they don't get tired, they don't reproduce, they are not given this power. They just have ruh, and that's it. Then Imam Sadiq continues, when Allah subhanahu wa ta'ala created animals, He just gave them nafs. Or in other words, He just gave them the power of shahwa, quwwa shahwiya. They are not given the power of aql. The angels have aql and ruh, that's it. They've got aql.
Animals don't have aql, but they've got desires. Then Imam Sadiq continues. Imam says that in the middle of the spectrum, Allah subhanahu wa ta'ala created man. And inside this man, Allah subhanahu wa ta'ala put both of this. He inspired both of the things. He inspired ruh and nafs. And then he said that this is ashraful makhlukat. This has got fazila over all other creatures. He has got appropriate excellence over all the other creatures. Because he has got both. Because now he'll be tested. Now he will be tested. Inna khalaqna al-insan min nutfatin amshajin nabtalihi. We have created man from a drop of a sperm so that he should be tested. And then Allah subhanahu wa ta'ala, after creating him, he has showed him the way. Both ways. Imma shakiran wa imma kafura. Either you be grateful or ungrateful. It's entirely up to you. And tonight, this evening, when we have seated here, we have congregated here to commemorate the death anniversary of that personality, that she progressed so much spiritually, she went so high, you find her superiority. It was so high that from her life, we can draw some lessons and we can take some morals from her life and try to act and implement upon our lives, so that we can take and we can implement in our lives. That you will find that this personality, Khadijatul Kubra, such a great personality, the wife of the Holy Prophet of Islam, she was so superior because her aql was connected to the divine inspiration. That aql she had. And all her emotions, her aql overpowered her emotions. Because then this person, when he comes to Imam Sadiq alayhi salam and when he poses a question that who is superior, Imam Sadiq alayhi salam continues, Imam says that now I've explained you that Allah subhanahu wa ta'ala, how he created angels, he just gave them aql. He gave animals the power of desire. Then he created man. Then our sixth holy Imam continues, if this man, if his emotions, if his aql overpower his emotions, then he becomes higher than angels. The same man. He becomes higher than angels. He reaches to a stage that even the angels say that now we cannot proceed here. Oh Muhammad, only you can proceed. If we proceed, our feathers will burn. Our wings will burn if we proceed. We cannot proceed, you, O Muhammad. A man reaches to that place. He becomes higher than angels. Then Imam continues, if the same person, if his emotions, his low desires, his vain desires, his quwa shahwiya, his quwwat ghadab, if it overpowers his aql, then he becomes, according to Quran, ulaika kal an'am bal hum adhal. Again, Quran doesn't stop there. Quran says that he becomes worse than animals. Ulaika kal an'am. He's like animals. No. Bal hum adhal. He's worse than animals. If his desires overpower his aql, Khadijatul Kubra, you can see in her life that she was so high, she progressed spiritually. It is enough for me to say about her maqam and about her position that according to history says, Kana tud'a fil jahiliya at-tahira. That in Jahiliyyah, she was called At-Tahira, even before Islam. Yani Zatan, inside she was so pure that she was given this name Tahira. She was wealthy. She comes from a very affluent family, yes. But she helped so much the Masakin that she got the title Ummul Aitam, the mother of the orphans. In Ziyarat-e-Waritha, we recite every Thursday, don't we? And when we salute our third holy Imam, when we salute him, what do we say? Assalamu alayka ya ibn Muhammad al-Mustafa. Assalamu alayka ya ibn Ali al-Murtada. Assalamu alayka ya ibn Fatima al-Zahra. Then there comes a time where we say Assalamu alayka ya ibn Khadija al-Kubra.
Oh, the son of Khadijatul Kubra. This ziyarat is made by our sixth Holy Imam. Our sixth Imam could stop there after Muhammad al-Mustafa or after Fatimatul Zahra. But no, he continued. He showed the link and the connection of Khadijatul Kubra with the Imam of the time. That Khadijatul Kubra is so great. In Najul Balagha, when our first Holy Imam, when he writes about his childhood, he says that in Arabia, there was a house where there was no house in Islam except one house in Islam, and that was our house, the house of the Holy Prophet of Islam in Mecca. And that house was accommodating three of us, Rasulullah, myself, Amirul Mu'minin says, and Khadijatul Kubra. She was so high that the first namaz-e-jamaat, a woman who prayed namaz-e-jamaat was Khadijatul Kubra in Masjidul Haram in Makkah Mukarramah. After Rasulullah, Imam Ali alayhi salam, and after Imam Ali, Khadijatul Kubra. She's so high spiritually that when she passed away, the year which she passed away, Rasulullah named that year Amul Huzn, which means the year of grief or the year of sorrow. She was only permitted to go to visit Rasulullah when everybody else could not visit Rasulullah. Nobody could visit Rasulullah. When Rasulullah isolated himself in the cave of Hira, it was only Khadijatul Kubra who was permitted to go and visit Rasulullah. She was so high. And we all know that she was so affluent that she had two caravans. She had caravans traveling towards Syria and Yemen. In summer, it would go to Syria. In winter, it would go to Yemen. And when Abu Talib alayhi salam was undergoing through difficult situation, financial situation, and Rasulullah was brought up by Hazrat Abu Talib alayhi salam. So Abu Talib alayhi salam said to Rasulullah that, "Oh Muhammad, what do you think if I tell Khadija that she should employ you so that your financial situation becomes good, you get a job?" And Rasulullah agrees. Hazrat Abu Talib says that Khadija is related to me remotely. We are related. I can tell her. And when Hazrat Abu Talib alayhi salam says to Khadija, and when Khadija agrees, and first time when Rasulullah goes with this caravan, with Maysara was a special servant of Khadijatul Kubra. And Khadija was also very smart. She said to Maysara that, "Oh Maysara, you are going to Sham, to Syria, in this caravan. Bring me a full report about Muhammad." And when they came back, he brings a full report about the Holy Prophet of Islam. And he says that this Prophet, this Muhammad, this person, he is very trustworthy. He is very truthful. He is very polite. He is very humble. He has got very good morals. He is Sadiq. He is Amin. When he started praising, eulogizing Rasulullah, and coincidentally, see how Allah subhanahu wa ta'ala brings these two personalities, somehow not of same caliber, but when they matched, وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, when they were matching as far as deeds are concerned and as far as Amalus Saleh are concerned. Nafisa, who was the cousin and the friend of Khadija, she says to Khadijatul Kubra that, "Oh Khadija, if Muhammad proposes you, are you willing to marry him?" So Khadija was silent. She did not reply anything. Then she just spoke one sentence. She says that, oh Nafisa, do whatever you feel best. And then on the other hand, she goes to Rasulullah and she says that, "Oh Muhammad, don't you want to propose Khadija?" Rasulullah says that, "I don't have means of marriage." Nafisa says, who was the cousin and the friend of Khadija, that "I will find for you, I'll look for you a girl who doesn't need all these things. She won't be needing these things. She won't be materialistic. She'll be having everything, but she won't be materialistic." And he agrees. And he says, "I'll talk to Hazrat Abu Talib alayhi salam." And she goes and he speaks to Abu Talib alayhi salam. And Abu Talib alayhi salam says, Hazrat Abu Talib alayhi salam says that, "I will talk to Khadija." And he goes and he speaks to Khadija. Muhtaram Samein, ये शादी होती है. और जब शादी बरगुजार होती है, तो कैसी होती है? तारीख कहती है, तारीख गवाह है कि निकाह का खुतबा और निकाह किसने पढ़ा? हजरत अबू तालिब ने पढ़ा. तो अगर अबू तालिब ने पढ़ा तो है मुसलमान, आज तुम कहते हो कि अबू तालिब माज़अल्लाह नाज़ुबिल्लाह काफिर है, तो रसूल कबूल करते, ये आपकी कुतुब में भी लिखा हुआ है.
تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا. تو اگر ابو طالب نے نکاح پڑھا ہو تو ابو طالب رسول اللہ کبھی بھی قبول نہیں کرتے کہ کافر میرا نکاح کیوں پڑھے. لیکن ابو طالب نے نکاح پڑھا, اور خطبے میں بھی کس طریقے سے رسول اللہ کو انٹروڈیوس کیا. ابو طالب فرماتے ہیں خطبے میں کہ یہ میرا بھتیجا ایسا ہے کہ ان کے پاس مال دنیا نہیں ہے, لیکن یہ صادق ہے اور امین ہے. اور مال دنیا کا بھی کیا فائدہ ہے, خطبے میں ہے کہ مال دنیا تو آخر میں پیسہ تو چلا جاتا ہے واپس, خدا کے پاس رہتا نہیں ہے, پیسہ بھی امانت ہے. یہ سارے خطبہ جب حضرت ابو طالب پڑھتے ہیں تو پردے کے پیچھے ایک آواز آتی ہے خدیجۃ الکبریٰ کی کہ من موافقم, میں قبول کرتی ہوں, مجھے قبول ہے, بھلے ان کے پاس پیسہ نہ ہو, آپ کے بھتیجے کے پاس پیسہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں, مجھے پسند ہے کہ ان کے کردار کی وجہ سے, کیریکٹرز کی وجہ سے مجھے قبول ہے. اور یہ شادی ہوتی ہے. محترم سامعین, شادی کے بعد تاریخ کہتی ہے, خود صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ کھانا لاتی ہے, وہ ابھی تک کھانا تیار کرتی تھی اور رسول اللہ تنہا تھے. اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے, اور جبرائیل امین نے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ, میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور خدا نے مجھے یہ پیغام دیا کہ آپ کو سلام دوں, اور میں اللہ کی طرف سے فقرأہا من اللہ ومنی فقرأہا السلام, میری طرف سے اور اللہ کی طرف سے خدیجہ کو آپ سلام بھیجیں. کون سلام بھیجتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. یہ خدیجہ کی سپیریورٹی, خدیجہ کا مقام. اور آپ دیکھیں اسپرچولی بھی خدیجہ کتنی بلند تھی کہ جواب میں خدیجہ فرماتی ہے کہ ان اللہ هو السلام, اللہ خود سلام ہے. اللہ کا نام ہے نا, اللہ کے اسماء میں سے ایک اسماء سلام ہے. احسنت, السلام. تو خدیجہ فرماتی ہے ان اللہ هو السلام, اللہ خود سلام ہے. وَإِلَيْهِ السلام وَإِلَيْهِ يَدْعُ السلام, اور سلامتی اس کے پاس پلٹتی ہے. وَمِنْهُ السلام, اور سلامتی بھی اس کی طرف سے ہے, جو بھی سلامتی ہے خدا کی طرف سے ہے. یہ خدیجۃ الکبریٰ. اور ایک مرتبہ نہیں, کتنی مرتبہ جبرائیل امین نازل ہوتے تھے اور یہ خوشخبری دیا کرتے تھے کہ خدیجہ سے کہو کہ سلام بھیجتا ہے خداوند کریم, وَبَشِّرْهَا بِالْجَنَّةِ, ان کو جنت کی خوشخبری دے. یہ 4 خواتین جو جنت کی عورتیں ہیں, یہ جنت کی خواتین ہیں 4, اس میں سے بی بی فاطمہ الزہرا ہے, خدیجۃ الکبریٰ ہے, آسیہ ہے بنت مزاحم, اور مریم بنت عمران. یہ ان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ جنت میں نہیں جانا چاہتی ہے, جنت ان کے لیے مشتاق ہے کہ وہ کب آئے. یہ ہے مقام خدیجہ کہ جنت خود مشتاق ہے خدیجہ کے لیے. اور رسول اللہ, جب تک رسول اللہ نے خدیجہ سے شادی کی 25 سال تک خدیجہ کے ساتھ رہے. یعنی رسول اللہ کی شادی ہوئی, وہ 25 سال کے تھے, 25 سال تک خدیجہ کے ساتھ رہے. اور جب خدیجہ کی رحلت ہوئی تو رسول اللہ 50 سال کے تھے. اور the last 13 years, جو آخری 13 سال ہے, وہ رسول اللہ نے 10 اور شادیاں کی, 10 اور شادیاں کی. لیکن جب تک خدیجہ زندہ رہی, یہ ہے مقام خدیجہ. This is the superiority of خدیجہ, کہ جب تک خدیجہ زندہ رہی رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی. to respect خدیجہ, مقام خدیجہ. اتنا چاہتے تھے خدیجہ کو, اتنا چاہتے تھے, اور بار بار خدیجہ کو یاد کرتے تھے. اس لیے تو ایک مرتبہ جب رسول اللہ کے گھر میں خدیجہ کی ایک بہن آئی اور ان کی آواز خدیجہ کے ساتھ ملتی جلتی تھی, تو جب وہ باتیں کرتی تھی رسول اللہ کو خدیجہ یاد آ گئی. جب خدیجۃ الکبریٰ یاد آئی رسول اللہ گریہ کرنے لگے. جب رسول اللہ رونے لگے تو ایک مرتبہ ظاہر ہے رسول اللہ کو یاد آیا, اس لیے تو وہ رونے لگے. جب رسول اللہ رونے لگے تو رسول کی ایک زوجہ جو کم سن تھی, عائشہ بنت ابو بکر, اس نے اعتراض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ, آپ کب تک ان کو یاد کریں گے, کب تک ان کو یاد کریں گے؟ آپ ان کو یاد کرتے ہیں
کہ جن کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے, عجوزہ تھی یعنی ضعیفہ تھی, بریا تھی, کیوں آپ ان کو بہت یاد کرتے ہیں؟ خداوند کریم نے آپ کو اور اچھی ازواج دیے ہیں, اور اچھے ازواج دیے ہیں, اور اچھی زوجہ دیا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کی طرف سے ریفر کرتی تھی. اتنے میں حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ, میں کیوں خدیجہ کو یاد کرتا ہوں تمہیں پتا ہے؟ تین وجوہات ہے. پہلی وجہ یہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب سب نے مجھے ٹھکرایا, سب نے مجھے تکذیب کیا, فقط خدیجہ نے مجھے تصدیق کی. سب نے مجھے تکذیب کیا. جب غار ہیرا سے میں اترتا تھا, حضور فرماتے ہیں کہ جب غار ہیرا سے پہلا پیغام میں لے کر آیا اور غار ہیرا سے میں نیچے آتا تھا تو مجھے خدیجہ ملی, اور میں نے خدیجہ کو یہ پیغام دیا تو خدیجہ نے یہ قبول کیا. پہلی عورت جو ایمان لائی وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے, تو میں کیوں نہ اسے یاد کروں؟ جب سب نے مجھے تکذیب کی, سب نے مجھے جتلایا, خدیجہ نے مجھے تصدیق کی. دوسری علت یہ ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ جب میں تبلیغ کیا کرتا تھا, جب میں میسج پیغام پہنچاتا تھا تو پتھروں کی بارش ہوا کرتی تھی, اور رسول کے بدن اقدس سے خون جاری ہوتا تھا, اور جب میں گھر پہ جاتا تھا تو خدیجہ میری مدد کرتی تھی. خدیجۃ الکبریٰ میرے معالجے کے لیے آتی تھی, کیونکہ وہ مکہ تھا, کفار مکہ تالیاں بجاتے تھے, پتھروں کی بارش کرتے تھے, سخت تھا رسول اللہ کے لیے. مدینہ نہیں تھا, مدینہ الگ تھا. جو ازواج مدینے میں آئی they didn't face that much challenges the way خدیجۃ الکبریٰ faced. کیوں؟ کیونکہ مدینہ میں رسول اللہ جب وضو بھی کیا کرتے تھے تو وہ نوجوانان مدینہ رسول کا جو پانی بچتا تھا نا, گرتا تھا نیچے, بے عین تبرک وہ پانی لیا کرتے تھے. آپ دیکھیں کیسے مسلمان بن گئے تھے, پکے مسلمان بن گئے تھے مدینے والے. تو چیلنجز نہیں تھا رسول کی ازواج کے لیے مدینے میں. جب حج کے بعد حلق کے لیے رسول جاتے تھے اور جو بال بچتا تھا اور بال جو منڈایا جاتا تھا نیچے آتا تھا زمین پہ, وہ سب تبرکن بے عین تبرک وہ بال لیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تبرک کے لحاظ سے ہم لے لیں گے. اور تیسری وجہ یہ ہے اے عائشہ, اگر میں خدیجہ کو بہت یاد کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, ان کا پورا مال, خدیجہ بہت مالدار تھی, وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, یہ قرآن بھی گواہ ہے اس بات پر کہ سارا مال, اس کے پاس جتنا مال تھا اس نے میرے قدموں پہ نثار کر دیا, اسلام کے نام پہ قربان کر دیا. وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, سب اس نے مجھے دے دیا. رسول اتنا یاد کرتے تھے خدیجۃ الکبریٰ کو کہ اگر جانور کو بھی ذبح کیا کرتے تھے تو بہترین دمبا کا بہترین حصہ خدیجہ کے خاندان کو بھیجتے تھے. یعنی اتنی وفاداری رسول کرتے تھے. بھلا کوئی شوہر کیوں اتنی وفاداری کرے گا جب زوجہ بھی وفادار تھی؟ اور رسول جیسی شخصیت, ان کی وفاداری کا کیا کہنا. تھوڑی وہ بھول جائیں گے احسان, نہیں بھول, هل جزاء الاحسان الا الاحسان. محترم سامعین, شیب ابو طالب تک گئی, 3 سال کھانا بھی نہیں تھا, فقط پتے کھاتے تھے, کھانا نہیں تھا. 3 سال مسلسل کفار مکہ نے بوائکاٹ کیا تھا, اکونومیکل بوائکاٹ, سوشل بوائکاٹ, میٹریمونیل بوائکاٹ, کچھ نہیں. 3 سال تک مسلسل کچھ نہیں تھا, پانی بھی نہیں تھا. شیب ابو طالب میں سخت تھا, بہت سخت تھا. اسی لیے یہ وجہ تھی کہ خدیجۃ الکبریٰ جب شیب ابو طالب میں رہی 3 سال, اور بچی بھی چھوٹی تھی اس وقت, فاطمہ الزہرا ان کی بیٹی فقط 5 سال کی تھی. بہت سخت تھا بنو ہاشم کے لیے, بوائکاٹ تھا بالکل, کچھ رشتہ نہیں چاہیے تھا ان کو, اور پانی نہیں تھا, کھانا نہیں تھا, پتے کھاتے تھے, ویٹنگ لیوز. اٹ واز سو ڈیفیکلٹ فار دیم. اور وہاں سے جب وہ فارغ ہوتی ہے تو اس خدیجۃ الکبریٰ علیل ہوتی ہے, ضعیف ہوتی ہے, بہت ویک ہوتی ہے, مریض ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رحلت کرتی ہے. اور آج جیسے دن میں ماہ مبارک رمضان کی 10ویں تاریخ تھی کہ رسول اللہ اپنی بہت چہیتی زوجہ, بہت چہیتی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ کو کھو جاتے ہیں. اور جب وہ رحلت کرتی ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ الزہرا فقط 5 سال کی تھی, بہت کم سن تھی, فقط 5 سال.
اور रसूलुल्लाह ने और उनके असहाब ने और अमीरुल मोमिनीन ने बीबी खदीजतुल कुबरा को जन्नतुल मुअल्ला में मक्का मुकर्रमा में सुपुर्द खाक किया। आज का दिन था, माह मुबारक का 10वां दिन था। मैं कहूँगा ए बीबी, आपका जनाजा तो शान व शौकत से उठा, आपको गुस्ल दिया गया, जन्नतुल मुअल्ला की कब्रिस्तान में मक्का मुकर्रमा में आपको सुपुर्द खाक किया गया। आप बहुत खुश नसीब है। हाँ, एक बात है बीबी, अगर हम मुकायसा करें, ए सैयदा खदीजा, हम ज़हरा को पुरसा देने आए हैं, हम अगर मुकायसा करें, कंपेयर करें, तो एक कंपैरिजन ज़रूर मिलता है खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी में और उनकी बेटी ज़हरा की ज़िंदगी में। हर दो प्यासी थी, खदीजतुल कुबरा में और सकीना में हर दो प्यासी थी, हर दो भूखी थी। खदीजा आप भी, सैयदा खदीजा आप भी बहुत भूखी थी, पत्ते खाते थे, पानी नहीं था शैब अबू तालिब में। वहाँ पे अगर मुकायसा करो तो करबला में वो मक्का मुकर्रमा था। अगर आपके अजहान को मैं करबला की तरफ रवाना करूँ तो करबला में भी ज़हरा की एक पोती थी। हम ज़हरा को पुरसा देने आए हैं। ए ज़हरा मर्जिया, आपकी वालिदा को वहाँ पे खाना नहीं मिला, पानी नहीं था, लेकिन आपकी पोती को भी पानी नहीं मिला करबला मुअल्ला में। 11वां दिन जब आया, शाम गरीबा जब आई, शाम गरीबा के बाद ये काफिला जब रवाना होता है तो शिम्र सरदार होता है इस काफिला का। शिम्र आगे आगे जाता है, हत्ता ये काफिला एक मकाम पे पहुंचता है जिसका नाम है हम्स। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे शिम्र ऐलान करता है कि ए मेरे फौज वालों, ए मेरे फौज वालों, यहाँ पे हम इस्तराहत करेंगे, हम यहाँ पे आराम करेंगे, बैठ जाओ। उसके बाद निगाहों ने क्या देखा कि कुछ नौजवान बरामद हुए, उनके कांधे पे मशकीज़ा थे, उनके हाथों पे कूज़ा थे, उनके कांधों पे मशकीज़ा थे। और शिम्र ऐलान करता है कि मेरी फौज वालों, अब यहाँ पे हम आबो दाना, खाना और पानी यहाँ पे तकसीम करेंगे। आपस में करीब में ज़ैनब बैठी हुई थी, उनकी आगोश में सकीना थी। मुझे पता नहीं है सकीना कब तक प्यासी रही, लेकिन सकीना ज़ैनब की आगोश में बैठी हुई थी, बहुत प्यासी थी। एक मर्तबा सकीना ने ज़ैनब से कहा, ए पुपी अम्मा, आया आप मुझे इजाज़त देती है कि मैं बाबा के कातिल से पानी का सवाल करूं? ज़ैनब खामोश रही। सकीना समझी कि शायद पुपी अम्मा राजी है। सकीना अपने छोटे कूजे को लिए हुए पीछे पीछे जाती है। शिम्र से कहती है, शिम्र थोड़ा पानी मुझे भी दे दे। शिम्र ने जवाब नहीं दिया। मेरा दिल कहता है अगर शिम्र कहता कि मैं पानी नहीं दूंगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अज़ादारों शिम्र ने कुछ जवाब नहीं दिया। सकीना कब तक पीछे पीछे जाती। एक थक के, छोटी बच्ची थी, थक के कोने में बैठ गई। सकीना सोचती थी कि जब ये अपने आदमियों को, अपनी फौज को पिला लेगा, उसके बाद शायद मुझे पिलाएगा। लेकिन अज़ादारों गज़ब हुआ जब ये अपनी फौज को पिला चुका। सकीना अपने छोटे कूजे को लिए हुए शिम्र के पीछे गई। शिम्र से कहने लगी, शिम्र मेरा मुंह सूख गया है, मेरी ज़बान में कांटे आ गए हैं, मेरी ज़बान में पपड़ी आ गई है, थोड़ा पानी मुझे भी दे दे। अज़ादारों कयामत आ गई। शिम्र ने अपना मशकीज़ा को उठाया। सकीना समझी कि शायद ये मेरे कूजे में पानी डालेगा। शिम्र 2 कदम आगे बढ़ा, अपने मशकीज़े के दहाना को खोला। एक मर्तबा बच्ची भी अपने कूजे को आगे बढ़ाया। शिम्र 2 कदम आगे बढ़ाकर रुख को, मुंह को फेर लिया, मशकीज़ा के मुंह को फेर लिया। दहाना को खोल के पानी जो मशकीज़ा में था, पूरा पानी जमीन पे बहा दिया।
बच्ची उस जमीन पर उस पानी पर तड़पने लगी। शिमर आगे बढ़ा, सकीना के रुखसार पे तमाचे लगाए। एक मर्तबा सकीना ने करबला की तरफ रुख किया। ए चचा अब्बास, ए चचा अब्बास, आपकी शहादत के बाद कोई नहीं जो सकीना को पानी पिलाए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। मातम हुसैन।